बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس طرح ڈیلی اسلامک واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لائے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ وہ بھی بھوک کی شدت سے اپنے اپنے گھروں سے باہر آئے، کھانے پینے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو پوچھا، اس وقت تم اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے بیک زبان عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، خالی پیٹ ہیں، کھانے کی تلاش میں ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بھی اس وجہ سے گھر سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم دونوں نکلے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، چلو پھر اٹھو۔ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے خاص وزراء ایک انصاری کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس دور میں باغات کے اندر ہی گھر بنے ہوتے تھے۔ بعض باغات ایسے ہیں کہ پانی کا کنواں بھی باغ کے اندر ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی بھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی گھر تشریف لے گئے تو اس وقت وہ اپنے گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا تو بڑی خوشی سے کہنے لگی، خوش آمدید، آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ کہنے لگی، وہ پانی کے لیے گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ وہ صحابی پانی لیے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں ساتھی اور اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں تو ان کی خوشی دید نہ تھی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوئی کہ کائنات کے امام ان کے گھر کی تشریف لائے ہیں۔ بے اختیار کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، آج مجھ سے زیادہ خوش بخت اور خوش قسمت کوئی نہیں کہ میرے گھر میں وہ معزز ترین مہمان تشریف لائے ہیں جن سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ جلدی سے مہمانوں کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ گھر سے مضحک کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک کھجور پر چڑھے، جلدی سے ایک بڑا شاخ کاٹ کر لے آئے۔ اس شاخ میں ہر قسم کی کھجوریں تھیں، کچھ کچی اور کچھ پکی ہوئی، کچھ آدھی پکی ہوئی اور کچھ آدھی کچی۔ گویا تینوں اقسام کی کھجوریں اس گوشے میں موجود تھی۔ بڑے ادب و احترام سے مہمانوں کے سامنے وہ شاخ رکھی، عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو تناول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوری شاخ کیوں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عرض کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ کچی اور آدھی پکی ہوئی اور پوری پکی ہوئی کھجوریں جو آپ کو بہت پسند ہیں وہ کھائیں۔ وہ نہایت خوش ہو رہے ہیں کہ آج انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مہمان کھجوریں کھانے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے جلدی سے چھری پکڑی اور بکریوں کے باڑے کا رخ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو چھری بکریوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ فرما رہے ہیں، ساتھی دودھ دینے والی بکری کو ہرگز ذبح نہ کرنا۔ صحابی نے جلدی سے ایک بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا۔ ان کی بیوی بھی خوشی گوشت پکا رہی ہیں۔ کھانا تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں نوش فرما رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔
پھر بکری کا گوشت کھایا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ جب آپ کسی کے ہاں کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعات پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔